قربانی کے اوپر میں ایک مسئلے کی بات ہے. قربانی جب ذبح کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کے قریب میں کھڑے رہا کرو، کھڑے رہا کرو. اور قربانی کسائی لوگ ذبح کرتے ہیں، ہے بابا رے بابا، بھر منہ گٹکا. اب ادھر ہے کہ نہیں ہے ہم تو نہیں جانتے، ادھر ہے. ارے کسائی جو ذبح کرتا ہے، اچھا جو ہاتھ لگانے والے ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو سنو، کسائی کا ہو چاہے ہاتھ لگانے والے کا ہو، دونوں کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا، قربان جائیے، وہ جانور حرام ہے. اس لیے اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. قصائی جو ہو تو پہلے گٹکا کھاتا ہے، پہلے گٹکا پھینکوائیے گا اسے، کلی کرو اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاؤ. آپ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، جو بھی ہاتھ لگائے وہ بھی بسم اللہ پڑھے، قصائی بھی بسم اللہ پڑھے. یہ قربانی کا یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک مجھے پہنچانا تھا. اور دوسری بات، جانور کتنے سال کی عمر ہونی چاہیے؟ بھائی جاننا ضروری نا ہے. ارے بولو نا، ارے جاننا ضروری نا ہے. گائے ہے، بھینس ہے، کم سے کم 2 سال، کم سے کم بولو بھائی جلدی بولیے. 2 سال. اونٹ 5 سالہ، اونٹ 5 سالہ. اچھا بکرا بکری 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو. دمبا بھیڑ 6 مہینے سے بھی اگر زیادہ عمر ہو، تر و تازہ ہے تو درست ہے. اب مرغا قربان جائیے. اگر مرغے کی قربانی جائز ہوتی، اگر یہ آدمی دیسی مرغا نہیں کھوجل کو رہتے، پولٹری ڈھونڈا، پولٹری سے کام چل جاتا. یہ بس کیا کہتے ہیں کہ پیغام تھا قربانی کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانا تھا. میرے بھائیوں، اللہ اگر وسعت دیا ہے تو قربانی کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کرتے تھے. اور قربان جائیے، اللہ کے رسول اپنے طرف سے قربانی کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. ہم گنہگاروں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے آپ کہ میری آنے والی امت، میری امت موجود جو ہے، ان کے نام سے بھی قربانی کرتے تھے. اللہ توفیق دے تو ایک حصہ کم از کم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی دو. ایک حصہ کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کم از کم دینے کی کوشش کیا کریں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور قربانی کا گوشت، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور فریج میں ٹھوس ٹھوس کے رکھو. باپ آدمی بولے جو ہو ہمیں تو بکری اگر گوشت محرم تک کھیلو چھے. اور قربان جائیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گوشت 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 غربا کو بھی، مساکین کو بھی، جو ان کا حقدار ہے ان تک بھی گوشت پہنچے. جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، ان تک گوشت پہنچنا ضروری ہے. کھانے کی چیز ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. یہ بات آ گئی، میں نے کہہ دیا. فریج میں رکھ سکتے ہیں، اس کو 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے. لیکن غریب کا حصہ مار کر، یتیم کا حصہ مار کر، مسکین کا حصہ مار کر، رشتہ داروں کا حصہ مار کر، فریج میں ران بھر بھر کر رکھ کر کے محرم تک کھانا، یہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ فریج میں رکھیں گے. دیکھیے کوئی نے ہاتھ نہیں اٹھا. قربانی کے حوالے سے یہ پیغام تھا. ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد الکریم چترویدی صاحب نے کہا کہ حضرت قربانی کے حوالے سے کچھ پیغام پہنچا دینا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ رات میں ادھر پلاسی میں تھا، کل ہی کلکتہ سے نکلا، کل بھاگلپور میں پروگرام ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. آئیے معزز سامعین کرام، آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے ایک مطلع، ایک شعر میں سنا دوں. ارے بولیے نا.
آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ نعت کہتے ہیں کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ ایک شاعر بولا کہ ہم ایک بار نعت لکھ لیں نا تو سرکار مدینہ بولا لیا، دوسری بار لکھے سرکار پھر مدینہ بولا لیا، تیسری بار نعت لکھے اللہ کے رسول پھر مدینہ بولا لیے۔ ایک آدمی بولا کہ کبھی حمد لکھ کے دیکھو، اللہ تم کو اوپرے بلا لے گا۔ آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے، آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے۔ آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، اور قربان جائیے نقیب جلسہ جہاں حضرت بھی بہت اچھی نظامت حضرت کی ہو رہی ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کے اسٹیج پہ جلوہ بار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جناب ارشاد بابو یہ اوپر مکھ صاحب الحمدللہ، ان کی والدہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سب دعا کریں اللہ مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے الحمدللہ۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، قربان جائیے، اے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اور کہیے ایک خط لیٹر، قربان جاؤ 1450 سال پہلے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نازل کیا۔ ہم لوگوں تک یہ کتاب پہنچی، آج موجود ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اچھا ایک بجے بتائیے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ اگر کچھ لے دے کے چھوڑ دیتا جان، تو امیر لوگ کبھی نہیں مرتا۔ امیر لوگ مرتا، پیسہ والا مرتا، وہ آتا تو دے اس کے جیب میں رکھ دیتا، بولا ہوا جانا غریبوں کو پھٹکا ہوا گھر ہو جا اوکرے ٹپکا دو۔ غریب ہمیشہ غریبے مرتا، فقیر مرتا، امیر کبھی نہیں مرتا، پیسہ والا کہیں بھی نہیں مرتا۔ قربان جاؤ، مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، دولت کی کمی نہیں ہے، قربان جاؤ، انہوں نے اپنی شکل کو بدلا پیسے کی بدولت، لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، پہلے گلف پہنتا تھا، پہلے گلاب ہاتھ میں پہنتا تھا، پھر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ 12 ڈاکٹر اس کا کھانے کا پہلے ریسرچ کرتا تھا، پھر وہ کھانا کھاتا تھا۔ قربان جائیے، مائیکل جیکسن نے سوچا کہ میں 150 سال میں زندہ رہوں گا، چاہے اس کے لیے جو کرنا پڑے مجھے۔ کیسے سال بھائی؟ 150 سال۔ آپ جانتے ہیں
150 سال زندگی گزارنے والا، خواب دیکھنے والا، 12 ڈاکٹر کا کھانا چیک کرنے کے بعد کھانے میں ہاتھ لگاتا تھا، وہ مائیکل جیکسن کتنے سال کی عمر میں مر گیا؟ صرف 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنے سال میں مرا بھائی؟ صرف 50 ایئرس، 50 سال کی عمر میں چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اب جب بھی جائیے، وقت تو متعین ہے، وقت تو مقرر ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیے نا بھائی، ارے موت ہے، روزہ رکھیے نا بھائی، موت ہے، اے بھائی نیک کام کرو ہو، ارے موت آوے والا چھوڑ ہو، اللہ کی جواب دعا بولے او ہم موت اس کی ڈرے گئی۔ جاؤ بیٹھے دیکھ لو۔ ایک آدمی مکئی کا بوجھا لے کے جا رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اب وہ بستی پہنچنے والا تھا تو ٹھوکر لگی، گر گیا تو بولا اللہ تو کتنا غریب بنے لو، کماوے جنے جو روٹی نہیں ملی، اس زندگی سے بہتر ہے موت کو بھیجیے ہم مر جائیں۔ اب مورسنڈے کا کوئی نوجوان ایک پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا سن لیا، وہ یہ موت کی دعا مانگ رہا، بولا بتا بھائی جی، اور من چلا تھا لڑکا، کالا لباس اوڑھائے، وہ چادر کالی چادر اوڑھ کر کے، اندھیرا تھا یہ تھا، اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، بولا یہ کیا جو؟ بولا ہم تور موت۔ بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بولا ابھی تم دعا مانگے تھے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بولا نہیں ہم دعا نہیں کیے تھے، منہ سے نکل گیا تھا، یہ گٹھری گر گئی، جلدی اٹھا کے دیا، ہم گھر جائیں گے۔ بلبلو ایک دن اس چمن سے، بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس الینا ترجعون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج میں جلوہ بار معزز علماء کرام، شعراء اعظام، نقیب ہندوستان، پنڈال میں بیٹھے معزز سامعین کرام، پردہ میں بیٹھی پردہ نشی خواتین اسلام، میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی بلند آواز سے میں نے آپ کو سلام کیا، اور اپنارا کی بول لیں আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मकई का सीजन है, लोग थके हारे हैं, तो ज़्यादा परेशान हम नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि दिन भर की खटनी है, रात में सोना भी है और फिर तहज्जुद भी पढ़ना है कि नहीं। तहज्जुद छोड़ी दो, फजर पढ़ लिया बहुत काफ़ी थी गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िलक़ाइदा का आज 22 तारीख है। आने वाला महीना ज़िलहिज का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना है, जिस महीने को हम लोग कुर्बानी का महीना कहते हैं। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, हर काम वक्त पर करेगा,
اور جب قربانی کا وقت آئے گا بولے قربانی نہیں دے جاؤ، بولے بھیا ہمیں کوئی جن ٹھیک نہیں دی۔ زیادہ چالاک آدمی کبھی کبھی گڈھے میں گر جاتا ہے۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ ایک فقیر جو ہے بھیک مانگ رہا تھا بیٹھ کے، کوئی آدمی آیا ادھر سے، بولا بابا دے دو، تو کیا مزاج بنا، 100 روپے نکال کے اس کو دے دیا فقیر کو۔ فقیر بڑا خوش ہوا کہ آج میری قسمت چمک گئی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، ہوٹل میں گھسا، بولا کہ آج کھائے ہوئے ہے دیکھ لو، کھانا ڈٹ کے کھایا۔ اب ویٹر بل لے کے آیا 5000 کا۔ کتنا کا بل لے کے؟ اب پاس میں کتنا ہے؟ 100 روپیہ ہے۔ تو مینیجر بولا کہ بھائی پیسہ نکال، بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ بولا پیسہ نہیں ہے تو کھانا کیسے کھایا؟ بولا کھا لیے، جو کرنا کرو۔ بولے تم کو پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ بولا کر دو۔ فون کیا، پولیس آئی، پکڑ کے لے گیا۔ اب باہر نکلا، وہی پولیس کو 100 روپیہ دے دیا، پولیس چھوڑ دیا، بولا جاؤ تم گھر جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے قربانی، اور ایک مسئلے کی بات ہے، اے بابو بیٹھ جاؤ، الحمدللہ۔ اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ ہر مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی۔ آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا۔ آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا۔ اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ موت کی تیاری کرو نوجوانوں، موت دیکھ کر نہیں آتی ہے، موت پوچھ کر نہیں آتی ہے، موت کی کوئی خبر پہلے نہیں ہوتی ہے۔ بولو بھائی کوئی لیٹر ہے، کوئی میسج؟ موبائل میں کوئی اللہ میسج بھیجتا ہے کہ بس اب تم 4 گھنٹہ رہو گے، 4 گھنٹہ کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی میسج نہیں۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، لوگوں کی روحوں کو کھینچتے ہو تو کبھی کوئی پیغام لوگوں کو بھیجتے ہو، پہنچاتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیغام تو دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، لوگ سمجھتا ہی نہیں، لوگ نہیں سمجھتا ہے۔ کیا پیغام دیتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، داڑھی کا سفید ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، دانت کا ٹوٹ جانا یہ موت کا پیغام ہے، صحت خراب ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، اور قربان جاؤ فالج مار دینا یہ موت کا پیغام ہے، لیکن لوگ سمجھتا ہی نہیں۔ 90
بولا کہ حضرت دعا کیجئے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، تو اس وقت بھی بولے جو دعا کرا۔ بھائی مرنا تو سب کو نہ ہے، بھائی مرنا تو سب کو نہ ہے، اس لیے نوجوانوں موت بول کے نہیں آتی ہے، موت جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، موت کا وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت متعین ہے، اور میں قربان جاؤں یہ نوجوان جناب محمد ارشاد بابو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرما بردار بیٹا ہے۔ ان کی والدہ جب زندہ تھی میں اس وقت بھی یہاں پر آیا، ان کی والدہ کا اخلاق میں نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی نیک عورت تھی، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے تھا الحمدللہ۔ اللہ دیکھیے مرنے والا دنیا میں 3 کام کر لے تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ قیامت تک ثواب عطا فرمائے۔ کیا کام کر لے؟ ارے بولو بھائی، مسجد بنا دے، مسجد جب تک کھڑی رہے گی، مسجد بنا کے مر گیا، اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی، کھڑی رہے گی۔ مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، اچھا دوسرا کام یہ کیا کہیں پہ نل گروا دیا، کنواں کھودوا دیا، راہگیر مسافر پیاسا پانی جب تک پیتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ قرآن شریف مسجد میں رکھ دیے، قرآن شریف مسجد میں رکھ دیے، مدرسے میں رکھ دیے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور چوتھا عمل صدقہ جاریہ، نیک اولاد چھوڑ کر جانا، نیک اولاد، کون اولاد؟ جو نیک ہو، نیک اور صالح ہو، جو نمازی ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والا ہو، حلال و حرام کا پہچان کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہ جب اولاد نماز پڑھے گی، اولاد روزہ رکھے گی، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر دے گا، وہ بیٹا ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کر جانا، پہلے خود نیک بننا ہوگا، ورنہ اولاد نیک بنے گی۔ باپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، نوجوان بیٹا دیکھ لیا، بولے ابا یہ کی کرے جو؟ ارے امام صاحب منع کر کے کھڑا ہے کہ مسلمانوں کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ باپ بولا وہ تو مولوی کے چکرم پڑی گئی جو، وہ بیٹا بولا کہ نہیں کرا کرا۔ باپ پیشاب کر کے گھر آیا، بیٹا بھی ساتھ میں آیا، سیڑھی لگایا چھت میں، اب بیٹا چھت میں سیڑھی لگا کر کے پیشاب کرنے لگا۔ باپ بولا یہ کیا کر رہا ہے، میری ناک کٹوائے گا؟ بیٹا بولا کہ لا یہ تو ترقی ہے، آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہم چھت پر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اس لیے نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ماں باپ جنت بھی ہے یا تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ جنت ان کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر اس کی نافرمانی کی، اگر اس کو تکلیف پہنچائے تو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ماں باپ کو کبھی روٹھنے مت دینا۔ اور قربان جاؤ، ایک نوجوان تھا نا، وہ کہتا تھا جائے اس نوجوان کا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں جو بھی دعا کرتا ہوں نا اللہ میری دعا کو تورنت قبول کرتا ہے، میری دعا رد ہوتی نہیں، میری دعا رد ہوتی نہیں۔ تو پوچھا گیا ان سے نوجوان سے، اب تو اللہ کرم ہے کہ بعد میں نوجوان کی زندگی بدل گئی، بڑا تہجد گزار نوجوان بن گیا۔ نوجوان سے پوچھا گیا کہ آخر تو عمل کون سا کرتا ہے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جب رات میں سوتے تھے نا تو میں ماں کے اور باپ کا پاؤں پکڑ کر دعا کرتا تھا، میری دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا تھا۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ، ماں باپ کے پاؤں کو پکڑتا تھا،
دعا مانگتا تھا، اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ماں باپ کا مقام ہے نوجوانوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اللہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا، اللہ یہاں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اے بابو آپ لوگ گفتگو مت کیجیے، خاموش ہو جائیے۔ حضرت اویس قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اللہ کا ایک بندہ ہے اویس نام ہے، وہ جب کبھی ملے نا ان سے دعا کرانا۔ اللہ کے حضرت اویس قرنی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ مدینہ گئے تھے، قرن کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، یہ آپ ٹھہرے نہیں مدینہ، واپس آ گئے، اس لیے کہ گھر میں بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ماں کو چھوڑ کر گئے تھے، اجازت لے کر ماں سے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس قرنی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمر اویس کبھی ملے نا، اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو حج کا مہینہ آتا تھا نا، تو آپ جو یمن سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، قرن سے آنے والے، جو قرن سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں سے پوچھتے تھے، بھائی تم میں سے اویس کسی کا نام ہے؟ اویس کون ہے؟ بولے اویس کوئی نہیں ہے۔ اب ایک سال آیا، قربان جائیے، تو اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ قرن کے ہو؟ کہ بولا کہ ہاں ہم لوگ قرن سے آئے ہیں، کرنی ہے۔ بولا کہ تم لوگوں میں سے کوئی اویس ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کے چچا وہاں موجود تھے، بولے کہ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے۔ بولا وہ آیا حج کرنے؟ بولا ہاں آیا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ مینا کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اپنے ساتھ لیے، میرے ساتھ چلو، دونوں بھاگے، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بدل ماشاء اللہ۔ نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো না আমার নামাজ আছে। تو سلام پھیرے، سلام پھیرے، حضرت اویس قرنی سلام پھیرے تو دیکھے کہ دو شخصیت سامنے کھڑی ہیں۔ حضرت اویس قرنی پہچانتے نہیں تھے کہ یہ بادشاہ مدینہ ہے، عرب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قربان جائیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ۔ کیا بولا بھائی؟ ارے بولو بھائی کیا بولا؟ اللہ کا بندہ۔ تو بھائی اللہ کا بندہ تو سب ہے، آخر ماں نے کوئی نام تو رکھا ہوگا۔ بولا میرا نام اویس ہے۔ اویس، آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، امیر المومنین ہیں یہ۔ اب امیر المومنین کا نام سننا تھا، حضرت اویس قرنی کانپنے لگے، بولے آپ لوگ یہاں کیا کرنے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اویس ہم دونوں کے لیے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، دعا کرو، ہم دونوں کے لیے دعا کرو، قربان جاؤ۔ پیچھے کیا ہے؟ تہجد نہیں،
پیچھے کیا ہے نماز نہیں، پیچھے کیا ہے روزہ نہیں، پیچھے کیا ہے حج نہیں، پیچھے کیا ہے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز نہیں، ماں کی خدمت ہے. کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، ماں کی خدمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی کو بھی کہا جائے گا، وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، تو جنت کے دروازے پہ اللہ کہے گا کہ اویس کو روکو، اویس کو، ارے بھائی اویس کو، ارے بولو بھائی روکو، جنت میں جانے مت دو، روکو. حضرت اویس قرنی کو فرشتے روک دیں گے، بھائی رک جاؤ، اللہ کا حکم ہے، رک گئے. حضرت اویس قرنی سوچیں پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے اللہ نے کہا کہ اویس گھبراؤ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. ہاں ہاں، یہ دیکھ رہے ہو، یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں، تو جس کے طرف تو انگلی کا اشارہ کرے گا، جس کے طرف انگلی کا اشارہ کرے گا، میں سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دوں. ہاں ہاں، اویس تو جس کے طرف بھی اشارہ کرے گا نا، میں اسے جنت کے اندر میں داخل کر دوں گا. یہ ماں کی خدمت کا مقام ہے، یہ باپ کی خدمت کا مقام ہے. اس لیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے، کوئی نیک عمل اس وقت تو قبول نہیں ہے اگر ماں باپ روٹھا ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منع نہیں لو گے. قربان جاؤ، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کر کے انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا. اپنی جنت بنا لو نا. علم و ہنر، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی. علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی. ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی. ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا. اپنی جنت بنا لو نا. ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. ارے سنا دے، بولیے جلدی سے. ایک بار سبحان اللہ بول دیجیے. ماشاءاللہ. آیا تھا شان سے جو وہ گھبرا کے چل دیا، آیا تھا شان سے جو وہ گھبرا کے چل دیا. اپنی انا سمیٹ کے تھرا کے چل دیا. ماں کی دعا کے آگے ہے اوقات اس کی کیا، ماں کی دعا کے آگے ہے اس اوقات اس کی کیا. آیا بھی حادثہ تو وہ کترا کے چل دیا. بھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا. اپنی جنت بنا لو نا. مدرسے میں حضرت نے کہا کہ ایسا کرو، کون لڑکا ایسا ہے جو جنت سے مٹی لا سکتا ہے؟ کوئی لا سکتا ہے جنت سے؟ کوئی مٹی لا سکتا ہے؟ سارے بچے خاموش. سوال ختم ہو گیا، کسی نے جواب نہیں دے پایا. اب اس کے کل ہو کر کے ایک لڑکا کاغذ میں کچھ لپیٹ کر لایا، مدرسہ آیا، حضرت کے ہاتھوں میں دیا کہ حضرت آپ
نے कल सवाल किया था कि कौन है जो जन्नत की मिट्टी ला सकता है, मैंने लाया है। तो हजरत कुरिया बोले थे कहाँ जान ले रहे, बोला हजरत अपने माँ के कदमों के नीचे से लाया। सुभान अल्लाह बोल रहा, इसलिए कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे से इस मिट्टी को उठाया है। उस्ताद ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। आज देखिएगा एक मसले की बात, बड़े पते की बात है, नुक्ते की बात। आप हज करने जाइए, हज करने जाइए, 4 लाख रुपए खर्च कीजिए, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है कि आपका हज कबूल है। कोई गारंटी कोई बता सकता है मेरा हज कबूल हो गया? बोलो भाई, अरे बोलो ना। बस 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 4 लाख रुपए खर्च करके हज करने गए कि आपका हज कबूल है कि नहीं। लेकिन एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है कि वो हज कबूल है। अब वो हज कौन सा हज है? कुर्बान जाओ। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, या खिदमत करने वाली बात, वो तो बहुत ऊंचा मकाम है, सिर्फ मोहब्बत से देख ले। बाप के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे को देखा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस नौजवान के लिए एक हज, एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये हज मकबूल का सवाब। माँ बाप के चेहरे को देख लो, बाप की पेशानी को देख लोगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ के चेहरे को देख लोगे, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। बताएगा नौजवानों, सुबह सुबह अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अल्लाह उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। 2 दरवाजे खोलता, बोलो। 2 दरवाजे अल्लाह खोल देता है। माँ बाप के चेहरे को देखने में 2 दरवाजे जन्नत में खुल जाते हैं। जो नौजवान अपनी माँ की खिदमत करे, अपने बाप की खिदमत करे, उनका सेवा करे और उनकी दुआएं ले, उनका मकाम क्या होगा? उनका मकाम क्या होगा? इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे तो बाप के पैरों को कभी दबाया करो, माँ के पैरों को दबाया करो, बाप के बदन को दबाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की दुआ लो, बाप की दुआ लो, माँ की दुआ लो। क्या जरूरत है हमसे कहने की हजरत दुआ कीजिए, बड़ा परेशान है। लोग पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, हजरत दुआ कीजिए। अरे तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारा बाप है, उनसे दुआ कराना, पहले उनकी दुआ कबूल होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। अरे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में पहले कबूल होगी, पीर साहब की दुआ तो बाद में कबूल होगी। अब कबूल होगी नहीं, हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? लेकिन औलाद के हक में माँ बाप दुआ कर दे, कुर्बान जाइए, वो दुआ कबूल है। औलाद माँ बाप के हक में दुआ करे, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करे, तो अल्लाह ताला उस औलाद की उम्र को बढ़ा देता है। अल्लाह उस औलाद की रोजी में बरकत अता फरमा देता है। जिनके माँ बाप जिंदा, उनकी खिदमत करो, और जिनके माँ बाप मर गए हैं उनके लिए दुआ करो, बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके नाम से इसालो सवाब का काम करो, उनके नाम से मस्जिद हो, मदरसा हो, गरीब हो, फकरा हो, मसाकिन हो, उनके नाम से सदका जारिया करते रहो। इंशाअल्लाह आप भी जब मरोगे, अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे इसालो सवाब का काम करेगा। इंशाअल्लाह अपने अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम था, पहुंचाना था, जो पैगाम मौत के हवाले से माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। नौजवानों, अपने माँ बाप का इकराम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, एक नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कौन सा गुनाह किया?
بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے، کہا کہ جا ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ بدلہ ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ جب تک اس کا بیٹا اس کے ساتھ ویسا کرے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں، اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا کالر پکڑا، جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، باپ کا کالر گھر کے اندر میں پکڑا، کھینچ کے وہ سارے میں لایا، وہ سارے سنگن میں لایا، انگن سے دروازے کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا تھا، تو دروازے میں ایک جگہ گیا، باپ بولا اے بیٹا بس بس بس، رک جاؤ رک جاؤ۔ یہیں تک ہم بھی اپنے باپ کو کھینچ کر لائے، یہیں تک ہم بھی اپنے باپ کے کالر کو کھینچ کر لائے۔ میں سمجھ گیا اس کا بدلہ تم نے چکا دیا ہے، اس لیے نوجوانوں قربان جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت، وہ عظیم دولت ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر رشتہ مل سکتا ہے لیکن ماں باپ نہیں ملے گا۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی عظمت نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان